دیتا ہے، لڑکیوں کے میسج خاص طور پہ شوق سے دیکھتا ہے، پروفائل پہ اگر کسی لڑکی کی تصویر ہے تو وہ بہت شوق سے پڑھتا ہے اس میسج کو، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ لڑکی ہی ہے، کہ یہ لڑکا تو نہیں ہے۔ اس کا بھی بہت ناجائز استعمال ہوا ہے اور بہت لوگ اس سے بیوقوف بنے اور بہت لوگ ذلیل ہوئے، بدنام ہوئے۔ بس وہ بیٹھ جائے گا پوری رات بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیس بک کو استعمال نہیں کر رہا بلکہ فیس بک اس کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ واٹس ایپ کو استعمال نہیں کر رہا، یہ واٹس ایپ کو نہیں چلا رہا بلکہ واٹس ایپ اس کو چلا رہا ہے۔ حالانکہ سائنسدانوں نے یہ چیزیں ایجاد کی تھی کہ آپ ان کو چلائیں، تو پہلے تو آپ نے یہ لاہ عمل طے کرنا ہے کہ میں نے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے میرے پاس، والدین کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، دوستوں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، تعلیم کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے۔ اس میں سے پھر آپ نے چند گھنٹے یا چند منٹ، جو بھی آپ کی زندگی ہے وہ ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے، پھر ایکسرسائز جسمانی ورزش کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے، ہر چیز ہے، اللہ نے نماز کو کتنا ٹائم دینا ہے، تلاوت کو کتنا ٹائم دینا ہے، ذکر اذکار کو کتنا ٹائم دینا ہے، ان تمام چیزوں سے ٹائم نکال کے پھر آپ ضرور سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیں، وہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں پہلے وقت کی حد بندی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں کیوں بیٹھ رہا ہوں، میرا کیا کام ہے یہاں پہ۔ تو اگر کسی گناہ کے ارادے سے بیٹھ رہے ہیں تو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم کے عذاب کو سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے پر جو بشارتیں دی ہیں قرآن مجید میں، جو ہم علماء سے سنتے ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہیے، اور نیت کرنی چاہیے بھائی میں جب بیٹھ رہا ہوں تو میں کسی اچھے مقصد کے لیے بیٹھوں گا۔ اور اچھا مقصد کیا ہے، ہر ایک کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا مقصد تو جو سب کے سامنے ہے، کوئی بھی اچھی بات آپ کو فیس بک پہ نظر آتی ہے آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا وہ آپ آگے شیئر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها، کہ جس شخص نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی نیکی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، اور اس نیکی کی تبلیغ کرنے والے کو اور اس نیکی کو لوگوں کے کان تک اور لوگوں کی نگاہوں تک پہنچانے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ تو فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ نیکی کی بات کو آگے اگر پہنچائیں گے تو جو بھی اس نیکی کی بات کو پڑھیں گے، سنیں گے یا اس کو فالو کریں گے تو ان کو اجر ملے گا، ساتھ ساتھ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ یہی واٹس ایپ، یہی فیس بک آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی گناہ کی بات کو آگے شیئر کرتا ہے، نقل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو بھی گناہ کی بات کو جاری کرتا ہے تو گناہ کرنے والے کو جیسے اس کا گناہ ملے گا، اس گناہ کی اشاعت کرنے والا بھی اس گناہ میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔